السلام علیکم۔ فاروق مجھے بائک پر بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ میں نے دیکھا فاروق کے گھر میں آج کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا فاروق تمہارے گھر والے کہاں ہیں؟ فاروق کہنے لگا سویرا گھر والے نہیں ہیں، اس لیے تو تمہیں گھر پہ لایا ہوں۔ میں نے کہا فاروق ویسے تمہارے گھر والے گئے کہاں ہیں؟ فاروق مجھ سے کہنے لگا کہ میرے گھر والے پنڈی گئے ہوئے ہیں اور وہ 3 دن کے بعد آئیں گے، اور اب ہم 3 دن روزانہ گیم کھیلا کریں گے۔ ویسے مجھے بھی اس چیز کی عادت ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تو یہی تھی کہ فاروق کو انکار کر دوں، مگر خود میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں فاروق کے ساتھ جاؤں، کیونکہ وہ چوکیدار انکل مجھ سے بہت بڑا تھا۔ وہ 35 سال کا تھا اور میں محض 14 سال کی تھی۔ فاروق کیونکہ 18 سال کا تھا، وہ میرے حساب سے ٹھیک تھا۔ پھر فاروق مجھے اپنے روم میں لے گیا۔ مجھے کہنے لگا کہ سویرا تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کوئی جوس وغیرہ بنا کے لاتا ہوں۔ میں نے کہا فاروق اس کی ضرورت نہیں ہے، تم سادہ پانی ہی پلا دو مجھے۔ لیکن فاروق نے کہا کہ نہیں سویرا تم تھوڑی دیر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ پھر فاروق کچن میں چلا گیا، فریج کھول کر اس میں سے جوس نکالا اور 2 گلاس میں ڈال کر لے آیا۔ مینگو جوس تھا جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ فاروق میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور مجھے جوس دیا اور خود بھی جوس پینے لگا۔ کہنے لگا سویرا مجھے اس دن کا بے صبری سے انتظار تھا کہ جب تم ہمیشہ کے لیے میری بن کر میرے گھر میں آ جاؤ گی۔ سویرا کہنے لگی فاروق ہم شادی سے پہلے وہ سب کچھ کر تو رہے ہیں جو شادی کے بعد ہوتا ہے۔ ابھی تم بھی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لو، میں بھی ابھی اپنی پڑھائی فائنل کر لوں، پھر ہم شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ فاروق نے کہا کہ سویرا اس طرح تو ہماری شادی کافی دیر سے ہوگی۔ میں نے کہا فاروق تمہیں جو کچھ مجھ سے چاہیے وہ سب تو میں تمہیں دے رہی ہوں، پھر تمہیں شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ فاروق کہنے لگا سویرا اصل میں چاہتا ہوں کہ تم ہر وقت میرے ساتھ رہو، مجھے جب بھی تمہاری ضرورت ہو تو تم میرے پاس ہو۔ میں ایک دن میں کئی مرتبہ گیمیں کھیلنا چاہتا ہوں۔ سویرا تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میں نے کہا فاروق ایسا نہیں ہوتا، شادی کے بعد بھی اتنا نہیں ہوتا، اور تمہیں بھی تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے۔ میں تمہیں سب کچھ تو دے رہی ہوں، تم کچھ زیادہ جذباتی ہو رہے ہو، ایسا نہیں ہوتا، اور اتنا اس چیز کو ذہن میں مت بٹھاؤ، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ مجھے بھی اس چیز کی طلب ہوتی ہے لیکن ایک حد تک۔ فاروق کہنے لگا سویرا یہی تو مسئلہ ہے میرا، مجھ سے صبر نہیں ہوتا، ایک دن میں بار بار دل کرتا ہے کہ تم سے ملوں اور ملتے ہی فوراً گیم کھیلوں۔ اب مجھ سے وعدہ کرو کہ تم یہ 3 دن میرے پاس آؤ گی جب تک میرے گھر والے نہیں آتے۔ میں نے کہا فاروق اب 3 دن تو میں مشکل ہے کہ آ سکوں، لیکن کوشش کروں گی کہ امی کو کچھ نہ کچھ بول کر تمہارے ساتھ آ جاؤں۔ اب ہم نے جوس ختم کر لیا تھا۔ فاروق نے کہا کہ سویرا گلاس مجھے دو، اور وہ گلاس لے کے کچن میں رکھنے چلا گیا، اور جب واپس آیا تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگا سویرا آج تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، اور آج تم زیادہ تیار ہو کر بھی آئی ہو۔ تم جب میک اپ کر لیتی ہو تو قیامت لگتی ہو۔ آج کا دن تو میرے لیے جنت کا دن ہونے والا ہے۔ سویرا تم روز اس طرح تیار کیوں نہیں ہوتی ہو؟ اب میں مسکرانے لگی اور میں نے مذاق میں کہا کہ فاروق میں اس لیے تیار نہیں ہوتی کہ تم جیسے پتہ نہیں کتنے لڑکے پھر میرے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات سن کر فاروق بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ ہاں یہ بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، واقعی میں تمہارے پیچھے پاگل ہو گیا ہوں، اور یہ پاگل پن تو تم نے دیکھ ہی لیا ہے نا کہ تم سے دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، نہیں رہا جاتا۔ اب چلو گیم شروع کرتے ہیں۔ پھر فاروق نے میرا دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور پھر میرے ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کافی دیر وہ یہی کچھ کرتا رہا، اس کے بعد اس نے میرا سب کچھ ہٹا دیا اور اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا، اور پھر میرے ان کو کھانے لگا۔ تقریباً 30 منٹ تک وہ میرے ان کو کھاتا رہا، اور اس کے بعد پھر اس نے گیم شروع کی۔ کافی اچھے سے کھیل رہا تھا اور آج کچھ سنبھل کے کھیل رہا تھا، اس لیے گیم کافی لمبی چلی اور مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور پہلی دفعہ مجھے فیل ہوا کہ واقعی میں فاروق میں دم تو ہے، اس گیم کا ماہر کھلاڑی ہے،
اس لیے تو وہ اتنا مہارت سے کھیل رہا تھا۔ بہرحال ہماری گیم فائنل ہو گئی۔ میں نے کہا فاروق کیا بات ہے، آج تم بڑے سنبھل کر کھیل رہے تھے اور کافی لمبی اننگ کھیل دی۔ فاروق مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ جتنی بار میں یہ گیم کھیلوں گا اتنا اس گیم کا میں ماہر کھلاڑی بنتا جاؤں گا، اور اب مجھے آہستہ آہستہ تجربہ ہو رہا ہے کہ اپنی اننگ کو لمبا کیسے کھیلا جاتا ہے، جس کا آج تھوڑا سا ثبوت میں نے دکھایا۔ اب ایک اور گیم کھیلتے ہیں اور اس میں اور زیادہ لمبی اننگ کھیلوں گا۔ میں نے کہا نہیں فاروق، آج کے لیے اتنا بہت ہے، کل میں کوشش کرتی ہوں کہ میں پھر آؤں گی تو کر لینا، اور کل کی جو گیم کھیلیں گے وہ ذرا پلان کر کے کھیلیں گے اور انجوائے بھی کریں گے اور بہت لمبی گیم کھیلیں گے۔ اس کے جو بھی رول ہوں گے وہ ہم آپس میں پہلے طے کر لیں گے اور پھر پلان کے مطابق گیم کھیلیں گے۔ نہ تم رول کو توڑو گی اور نہ میں، اور پھر تم دیکھنا کہ ہماری گیم کتنی کامیاب ہوتی ہے، اور تمہاری جو اگلی اننگ ہوگی وہ آج کی اننگ سے کہیں زیادہ لمبی اننگ ہوگی، اور تمہیں بھی لگے گا کہ ہاں واقعی میں یہ گیم ہماری آج کی سب سے اچھی گیم تھی۔ فاروق مسکرانے لگا اور کہنے لگا سویرا واہ یار، تم نے تو بہت اچھی بات کی ہے، چلو ڈن ہو گیا، کل ہم اسی طرح کھیلیں گے جس طرح تم بولو گی۔ اور پھر فاروق واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واش روم سے واپس آیا اور مجھے کہا کہ تیار ہو جاؤ تو میں گھر پہ چھوڑ کر آتا ہوں۔ میں نے کہا تم بائک نکالو جب تک میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں، اور پھر میں واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں واش روم سے باہر آئی، فاروق نے بائک نکال لی تھی۔ میں نے دوپٹہ وغیرہ پہن کر فاروق کی بائک پر بیٹھ گئی اور فاروق مجھے لے کر گھر کے باہر چھوڑ کر چلا گیا، اور اس طرح پھر میں گھر آ گئی۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اس کہانی کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے کمنٹ باکس میں پارٹ نیکسٹ لکھیں۔ آپ دیکھنے والے تمام ویور کا شکریہ۔